لے کر کے آئے ہیں، اسی خلوص کو لے کر کے آئے ہیں۔ اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جب انسان کسی سے انسیت رکھتا ہے، جب انسان کسی کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محبت کرنے والوں کو بہت بڑا انعام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اور آپ کیا محبت کر پائیں گے؟ کسی سے محبت ہوتی ہے، وقتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ آج کسی کے پاس حسن ہے تو حسن کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے۔ آج اگر کسی کے پاس دولت ہے تو دولت کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ کسی کے پاس شہرت ہے تو شہرت کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ صرف دولت کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس بنیاد پر محبت کرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ ہمیں محبت کا اجر دنیا میں بھی ملنا چاہیے اور آخرت میں بھی ملنی چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی یاد آتی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے آتے تھے کہ ایک طرف چہرے ودعا کی زیارت ہوگی، دوسری طرف عبادت بھی ہوگی۔ ایک طرف مذاق نگاہوں کا دیدار بھی ہوگا، ایک طرف عبادت بھی ہوگی، ایک طرف واللین زلف کا نظارہ ہوگا، ایک طرف عبادت ہوگی۔ یہ سوچ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آیا کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی انداز ہے، بے حد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ اس قدر پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ مرجھایا ہوا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی دکھ اور درد ہوا کرتا ہے تو اس کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار نہیں ہوا کرتے، ان کا چہرہ خوشیوں سے کھلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کے دلوں کے اندر جو ہے غموں کے آثار ہیں، پریشانیوں کے آثار ہیں۔ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، بڑے پریشانی کے عالم میں معلوم ہو رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ثوبان، تمہارے چہرے پر یہ پیلا پن کیسا ہے، یہ زردی کیسی ہے؟ تیرے چہرے کی بشاشت کیوں چھینی جا چکی ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہیں اندرونی تکلیف ہو، شاید تمہیں بخار وغیرہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم بیمار ہو۔ لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار نہیں ہوں، اور حقیقت میں میں بیمار ہوں تو آپ کا مریض ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی درد نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ جو چہرے پر زردی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس وجہ سے ہے کہ جب میں اس دنیا کے اندر موجود ہوں اور جہاں کہیں بھی رہتا ہوں، صبح و شام جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے، جب آپ کی یاد میرے دل کو بے چین کر دیتی ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں اس دن کو دیکھتا ہوں
کہ جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ ظاہری زندگی سے اوجھل ہو جائیں گے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے اور میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، میں اس سوچ و فکر میں ہوں، یہاں تو زندگی ہے، آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، یاد آتی ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، لیکن جب اس دنیا سے چلا جاؤں اور خدا چاہے تو ہمیں جنت مل بھی جائے، لیکن ہمیں جو جنت ملے گی تو جنت میں ایک چھوٹا سا کونا ملے گا، جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ ملے گی، اور آپ تو نبیوں کے تاجدار ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا تو جنت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا، اور یہ آپ کی امت کا ایک فرد ہے، اسے جنت مل بھی گئی تو جنت کے ایک کسی چھوٹے سے کونے میں پڑا، لیکن اگر وہاں جب میری خواہش ہوگی میں تو جنت کے ایک چھوٹے سے کونے میں پڑا رہوں گا، آپ مقام اولیاء پر فائز رہیں گے تو میری رسائی وہاں تک کیسے ہوگی؟ بس یہی سوچ کر مجھے فکر مند بنا دیتی ہے، میرے چہرے پر جو یہ خوشیوں کے آثار نہیں دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے چہرے پر جو یہ زردی ہے، یہ پیلا پن ہے، یہ مایوسی کے جو آثار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کیسے ملاقات ہوگی، جنت میں کیسے ملاقات ہوگی، کیسے رفاقت ہوگی۔ اسی وقت بلبل سدرا سید الملائکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے انسیت رکھنے والے ہیں، اللہ اکبر، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام لے کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ تم دنیا میں جس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تم جب دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عاشق سے، اپنے معشوق سے جدا نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں جنت میں بھی اس کا ساتھی بنا دیا جائے گا جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یہ ساتھی کون ہوں گے؟ صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء ہوں گے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ کہ قیامت کے دن بھی ہمارا حج انہی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم جو محبت کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کی محبت میں آئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنا تصرف رکھتے تھے اس سے زیادہ کہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تصرفات اختیارات رکھا کرتے ہیں۔ یا اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اپنا محبوب نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں تکلیفیں سہی ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کی ہے، نفل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، تب جا کر کے وہ مقام ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں جسے محبوب بنا لیتا ہوں، جسے اپنا بنا لیتا ہوں، اپنا مقرب بنا لیتا ہوں، تو پھر حال یہ ہوتا ہے، ان کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زبان اولیاء کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوا کرتا ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، پاؤں ولی کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے، اور اولیاء جو کر دیا کرتے ہیں وہ ہو کر کے رکھ دیتا ہے۔ اولیاء کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ دنیا میں انسان رہ کر سالوں سال اتنی خدمت نہیں کر پاتے۔ یہ علماء دین اور یہ اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ پل بھر میں ایسی تبلیغ کر دیتے ہیں اور سینوں میں لوگوں کے جگہ بنا دیتے ہیں، یہ رسول بن دیتے ہیں کہ ساری زندگی برائی کرتا رہے، کفر و ضلالت کی گمراہی میں بھٹکتا رہے، لیکن آن کی آن میں ان کے دلوں کو صاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کی شان ہوا کرتی ہے کہ
اولیاء کی ایک نگاہ جب کسی کے دلوں پر پڑتی ہے تو دل کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں، اس کے اندر نور الہی پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ نفرت کیا کرتے تھے، اور اس قدر نفرت کیا کرتے تھے کہ زمین پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوجھ جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور ہمیشہ اس فراق میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ لگے رہتے تھے کب موقع ملے خنجر نکالے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے لست و نابود کر کے نازل کا۔ لیکن حال یہ ہوا، فضالہ کا خود بیان ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو شرم ہوتی تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مجھے ہوتی تھی۔ جس طرف چلتے تھے مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی، اور ہمیشہ میں اس طاق میں لگا رہتا تھا کہ کب موقع ملے خاتمہ کرتے۔ ایک مرتبہ فضالہ کا بیان ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، فضالہ سوچا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے دوسرے کونے پر جائیں گے، پیچھے سے خنجر بھونک دوں گا۔ چادر اوڑھے ہوئے ہے فضالہ، اپنے چادر کے اندر خنجر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حملہ آور ہونے والا ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ